یار حضور مفتی سلمان ازری صاحب قبلہ نے شاید زعفرانی لباس پہننے والے لوگوں کے مزاج کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا کہ کشتیاں میری ہیں تالاب کسی اور کے ہیں، تیری آنکھوں میں ہنسی خواب کسی اور کے ہیں، تیرے لہجے کی بناوٹ سے مجھے لگتا ہے ابے تیرے الفاظ پہ اعراب کسی اور کے ہیں۔ واقعی انہوں نے ہندوستان بھر کی محفلوں میں شاید یہی بات کہی تھی کہ ہم بھی اس ملک عزیز کو اتنے ہی دل کے قریب رکھتے ہیں جتنا آپ اپنے دل کے قریب میں رکھتے ہیں، کہ شاید مومن ہے وفادار ہیں کیوں بھول رہا ہے، ہم عاشق سرکار ہیں کیوں بھول رہا ہے، ہم نے بھی بہایا ہے لہو دیش کی خاطر ہم بھی تو علمدار ہیں کیوں بھول رہا ہے، کہ ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں، حضور اپنا کرم اس میں جوڑ دیتے ہیں، میرے حضور کی سنتے نہیں جو دنیا میں، فرشتے قبر میں ان کو نچوڑ دیتے ہیں، اور کہاں وہ چہرے انور کہاں یہ شمس و قمر، کہاں کی بات کہاں لا کے جوڑ دیتے ہیں، کہاں وہ چہرے انور کہاں یہ شمس و قمر، کہاں کی بات کہاں لا کے جوڑ دیتے ہیں۔ حضور مفتی کمال احمد علیمی صاحب قبلہ استاذ جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی کی علمی گفتگو سننے کی ہم لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ اللہ ان کی باتوں پہ پہلے ہمیں پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ممبئی مہاراشٹر سے جو ذات چل کے تشریف لائی ہے وہ ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جن کے چھوٹے بھائی حضور الشاہ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے ہندوستان بھر میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ واقعی جن کے برادر صغیر حضور مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے ہندوستان بھر کی زمین پر بسنے والے لوگوں سے شاید یہی کہا تھا کہ اس زمین پہ رہنے کا حقدار وہی ہے جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہے۔ آج حضور الشاہ علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ مصباحی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے برادر کبیر ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو لمبی عمر عطا فرمائے جو حضور کی عزت کی خاطر حضور کے ناموس کے لیے ہندوستان بھر کی محفلوں میں آپ جیسے نیک لوگوں کے درمیان شرکت کرتے ہیں۔ یار حضور مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے شاید زعفرانی لباس پہننے والے لوگوں کے مزاج کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا کہ کشتیاں میری ہیں تالاب کسی اور کے ہیں، تیری آنکھوں میں ہنسی خواب کسی اور کے ہیں، تیرے لہجے کی بناوٹ سے مجھے لگتا ہے ابے تیرے الفاظ پہ اعراب کسی اور کے ہیں۔ واقعی انہوں نے ہندوستان بھر کی محفلوں میں شاید یہی بات کہی تھی کہ ہم بھی اس ملک عزیز کو اتنے ہی دل کے قریب رکھتے ہیں جتنا آپ اپنے دل کے قریب میں رکھتے ہیں، کہ شاید مومن ہے وفادار ہیں کیوں بھول رہا ہے، ہم عاشق سرکار ہیں کیوں بھول رہا ہے، ہم نے بھی بہایا ہے لہو دیش کی خاطر ہم بھی تو علمدار ہیں کیوں بھول رہا ہے۔ تو اتنی بڑی محفل میں حضور مفتی زبیر صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء مشائخ کی ایک جماعت یہاں موجود ہے، دیوریا لال کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اس نعرے کو بلند کرے جس نعرے کی آواز کو سننے کے بعد میں ظالموں کے گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے اپنی آواز کو کم کیا ہے تب جا کر ان ظالموں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ آج اس محفل میں کھل کے کہو آپ کہ ایمان کے بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دو، تم کیا ہو ذرا وقت کے سورج کو بتا دو، جس پیڑ سے ناموس رسالت کو ہو خطرہ ابے اس پیڑ کی ہر شاخ کو دنیا سے مٹا دو۔ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی نعرے کو بلند کرو آپ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ جتنی محبت اپنے نبی سے کرتے ہیں اتنی محبت کے ساتھ بولیں آپ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہی وہ نعرے کی آواز ہے جو دشمنوں کو سونے نہیں دیتی ہے۔ اب حضرت مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک دو شعر کہیں سے یاد آ رہے ہیں، اگر دیوریا لال والوں تکلیف نہ ہو اشارہ ہو آپ کا تو پڑھی دوں۔ کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھائے ماشاءاللہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خاموشی سے کہاں تک فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ آپ اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آئے نہیں ہیں بلکہ لا کر بٹھائے گئے ہیں، ہے نا؟ سیٹ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ، تو ہم لوگ بھی سیٹ ہیں، ہے نا؟ کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا۔ یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام مکے میں تلوار سے پھیلا تھا، لیکن آج ہمیں بتانا ہے کہ میرے حضور کے پیار سے پھیلا تھا۔ دیکھیں کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا، اسلام کو عروج تیرے پیار سے ہوا۔ دیکھیں آپ سبحان اللہ مت کہیے گا ورنہ نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا، حضرت اسلام کو عروج تیرے پیار سے ہوا،
محشر کی بے پناہ قیامت کی بھیڑ کو کتنا سکون آپ کے دیدار سے ہوا، کہ محشر کی بے پناہ قیامت کی بھیڑ کو کتنا سکون آپ کے، ارے جلدی بولو، کتنا سکون آپ کے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جن کی آواز بلند ہوتی ہے ان کی آواز کو اور بلند کر دے، اور جو لوگ نہیں بولتے ہیں ان کی بولتی بند کر دے۔ مائک بہت ڈسٹرب ہے۔ کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا، اب جن کے گھروں میں سرکار غریب نواز کا فیض داخل ہے وہ انشاءاللہ اپنی آواز کو یہاں تک پہنچائیں گے۔ یار اکبر بادشاہ نے بھی غریب نواز کی دہلیز پر بھیک مانگی ہے کہ کڑکتی دھوپ میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے۔ میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اکبر کو جہاں سے بادشاہت ملی، سلطان شمس الدین نے جہاں اپنے دامن کو بچھایا، اس دربار کی بات کرتا ہوں۔ بات اگر سچی ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک سب سبحان اللہ کہتے رہے بس۔ کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا، جیسے سب کی عزت داؤں پہ لگی، میری بھی لگی ہوئی ہے، میں اس علاقے میں بہت زیادہ بلایا گیا ہوں، بہت بڑے بڑے جلسے میں۔ کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا، اسلام کو عروج تیرے پیار سے ہوا، محشر کی بے پناہ قیامت کی بھیڑ کو کتنا سکون آپ کے دیدار سے ہوا۔ اجمیر کی گلی میں یہ اکبر بھی کہہ اٹھا، سلطان جو ہوا تیرے دربار سے ہوا۔ کہ اجمیر کی گلی میں یہ اکبر بھی کہہ اٹھا، سلطان جو ہوا تیرے دربار سے ہوا۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، جہاں حضور مفتی زبیر صاحب اللہ مصباحی بیٹھے ہوں، وہیں ہندوستان بھر میں اپنی آواز کے حوالے سے لاکھوں دلوں پر جس نے راج کیا ہے، وہ نام ہے ثنا خان رسول محترم ارشد حبیبی صاحب اللہ، جن کا تعلق مہاراج گنج سے ہے۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، تعلیمی بیداری کانفرنس،